کله په دې غټو غټو دعاتو باندې پابندیانې ولګي لکه پابندي به څه لګوي لکه مشهور عالم د انډیا ډاکټر ذاکر نایک حفظه الله چې هغه متخصص دی په دې ادیانو کې هغه یو مشهوره مناظره کړې وه د هغه عیسایي سره پته تاسو اورېدلي که نه اورېدلي ویلیم کیمبل سره هغه تاریخي مناظره وه تاریخي او داسې حال یې ورسره کړی وم هغه مناظره ټوله کتلې چې د هغه نه وار پر خطا شوي چې دا زه په څنګ سړي باندې اورېدلی نو بیا اعلان وشو وایي ده باندې پابندي دی دی به د انګریزانو په ملکونو کې بیانونه نه کوي او دی به مناظرې نه کوي لکه ولې پې پابندي لګوي چې ته په حق یې راښکاره شي ځکه یو کس په اعتراض وکړو انګریز و وایي ستاسو په قرآن کې غلطیانې دي هغه ورته وایي وایه یوه وی یو غلطی دا ده دا په دې قرآن کې غلطي ده او تاسو وایي دا د الله کلام دی د غلطیانو نه پاک دی هغه ورته ویي دا کوم کتاب چې د لاس کې دی دا خو پلانې کتاب خو نه دی که نه کتاب نوم یې ورته واخیست هغه داسې غلی غلی شوه کتاب یې داسې که دا کتاب ما کتلی دی که اتیش غلطیانې لیکلي ته د کتاب نوې ګورې او ما ته خبرې کوي نو واوره جواب د دې اتیش واڼو ځکه چې ته ما ته لا یوه یوه وې اولنۍ دې دا شوه دویمه دې دا شوه درېیمه دې دا شوه د هغه دا خوله یې وازه پاتې شي چې دا خو لا پرېږدي چې دی خو د خپل دین نه خبر دی او دی اوس ما کتاب لاس کې نیولی دی او زه چې په ده باندې اعتراضات وکړم دې نه خبر دی چې دا تا دغه کتاب راوړی سوال ہے ڈاکٹر ذاکر کے لیے ڈاکٹر ذاکر آپ نے کہا کوئی بھی غلطی نہیں ہے قرآن میں نے دیکھی ہیں 20 سے زیادہ غلطیاں جو ہیں عربی گرامر میں اور میں آپ کو بتاؤں گا ان میں سے کچھ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون اس نے کہا سورۃ البقرہ اور الحج میں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین صحیح کون سی ہے الصابئون یا الصابئین نمبر 1 یا نمبر 2 بھائی ایک سوال ایک وقت میں لیکن ایسی ہی بات کہی گئی ہے قرآن میں سورۃ طٰہٰ آیت 63 ان ہذان لا ساحران غلطی ان ہذین لا ساحران کیا وضاحت کر سکتے ہیں سورۃ البقرہ اور بھائی الحج ہم میں صرف سوال کے پہلے حصے کا جواب دیں گے دوسرے حصے کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ ہم کہہ چکے ہیں کہ ہم ایک سوال کی اجازت دیں گے تاکہ دوسروں کو موقع ملے بھائی نے بڑا اچھا سوال پوچھا میں مفاہمت کا طریقہ کار اپناؤں گا چلو مان لیتے ہیں انہوں نے تمام غلطیوں کا ذکر کیا یہاں پر جس کتاب کا حوالہ دیا وہ عبدالفادی کی ہے عبدالفادی صحیح کیا قرآن غلطیوں سے پاک ہے میں کچھ دیکھ سکتا ہوں ہاں الحمدللہ میری نظر ٹھیک ہے میں تمام 20 اعتراضات کا ایک ساتھ جواب دوں گا کیونکہ میں نے کتاب پڑھی ہے میں جواب دوں گا تمام 20 کا انشاءاللہ بھائی اعتراض نمبر 1 پہلا نقطہ پہلے نقطے کو نوٹ کیا جائے کہ تمام عربی گرامر قرآن مجید سے ہی لی گئی ہیں قرآن سب سے اعلیٰ و ارفع عربی گرامر کی کتاب تھی یہ وہ کتاب ہے جو ادب کا اعلیٰ ترین معیار رکھتی تھی تمام عربی گرامر قرآن ہی سے اخذ کی گئی ہے قرآن گرامر کی نصابی کتاب ہے چونکہ قرآن گرامر کی نصابی کتاب ہے اور تمام گرامر قرآن سے اخذ کی گئی ہیں تو قرآن میں کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی پہلا نقطہ اعتراض نمبر 2 دوسرا نقطہ جیسے کہ آپ ایک پیمانہ لیں اور اس پیمانے کے اوپر پیمائشیں ہوں اور آپ کہیں گے پیمائش غلط ہے یہ بڑی ہی غیر منطقی بات ہے دوسرا نقطہ مختلف قبیلوں میں عرب کے آپ جانتے ہیں عربی اور ڈاکٹر ولیم کیمبل بھی مجھ سے اتفاق کریں گے مختلف عربی قبیلوں میں گرامر تبدیل ہوتی رہی ہے اور کچھ عربی قبائل میں ایک لفظ مؤنث ہے اور وہی لفظ آگے چل کے مذکر ہو جاتا ہے
وہی لفظ دوسرے قبائل میں اس کی گرامر تبدیل ہوتی رہتی ہے، حتیٰ کہ جنس تبدیل ہوتی رہتی ہے. تو کیا آپ پرکھیں گے قرآن کو غلط گرامر کے حساب سے؟ نہیں. اور اس کے علاوہ قرآن کی کتابت بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، بہت اعلیٰ ہے، یہ کہیں زیادہ برتر ہے. اور آپ کو کئی کتابیں ملیں گی، انٹرنیٹ پہ جاؤ، 12 گرامر کی غلطیاں ہیں، 21 گرامر کی غلطیاں ہیں، عبد الفادی 20 گرامر کی غلطیاں ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عیسائی لوگوں نے یہ غلطیاں بیان کی؟ یہ کس نے غلطیاں نکالی؟ پتہ ہے کس نے نکالی؟ مسلمانوں نے، مسلم علماء نے، جیسے زمخشری. انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کی گرامر اس قدر اعلیٰ ہے کہ یہ عربی روایتی استعمال کے خلاف جاتی ہے. قرآن کی گرامر بہت اعلیٰ ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے قرآن کی گرامر اعلیٰ ہے. انہوں نے مثالیں دی، اور میں آپ کو 2 مثالیں دوں گا جو تمام 20 سوالات کا جواب دیں گی. وہ مثال دیتے ہیں جیسا کہ آپ قرآن میں پڑھیں. وہ کہتی ہیں کہ جو قوم تھی لوط علیہ السلام کی، انہوں نے تمام انبیاء کا انکار کیا. انہوں نے انبیاء کا انکار کیا، یہ لکھا ہے. ڈاکٹر کیمبل نے کہا کہ جو پیروکار تھے نوح کے، انہوں نے انبیاء کا انکار کیا. تاریخ سے پتا چلا کہ صرف ایک پیغمبر بھیجا گیا ان کے پاس. یہ تو گرامر کی غلطی ہوئی. قرآن کو کہنا چاہیے تھا کہ لوگوں نے پیغمبر کا انکار کیا، نہ کہ پیغمبروں کا. میں آپ سے متفق ہوں. ایک عام آدمی گرامر کے اعتبار سے جیسے میں اور آپ جانتے ہیں شاید یہ غلطی ہو، لیکن اگر آپ پڑھے وہ کتابیں جو عربوں نے لکھی، کیا ہے خوبصورتی قرآن کی؟ خوبصورتی قرآن کی یہ ہے کیوں کر قرآن فرق کرتا ہے پیغمبروں کا ایک پیغمبر سے. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بنیادی پیغام تمام تر پیغمبروں کا ایک ہی تھا کہ خدا ایک ہے، توحید کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں. تذکرے سے لوگوں کے لوط علیہ السلام سے یا نوح کے لوگوں نے پیغمبر سے انکار کیا. انکار کر کے لوط علیہ السلام کا بالواسطہ وہ تمام تر پیغمبروں کا انکار کر رہے ہیں. اس نے کمال دیکھیے، وضاحت دیکھیے. الحمدللہ. آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ غلطی ہے، یہ غلطی نہیں. اسی طرح انیس سروش جیسے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کن فیکون، ہو جا سو ہو گیا. ہونا چاہیے تھا کن فکانا، ہو جا وہ ہو گیا تھا. میں مانتا ہوں فعل ماضی کن فکانا ہی ہے عربی میں، یہ کن فیکون نہیں. لیکن کن فیکون کہیں زیادہ برتر ہے. یہ کہتا ہے اللہ کر سکتا تھا، کر سکتا ہے، کر سکے گا. ماضی، حال اور مستقبل. شکریہ ڈاکٹر نائک. ته د الله غ دین دی چې الله خادمان پیدا کړي د دین د حفاظت لپاره. هغه خادمان خاورو له لاړ شي، دین د الله څه شي هغه پاتې شي. که دا دین د چا په ختمېدو سره ختمېدی نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات سره به دا دین ختم شوی وی. دین بیا هم پاتې دی الی قیام الساعه، د قیامت پورې به دی. الله دې موږ نه د دین خادمان جوړ کړي. تاسو ګورئ دا سوچ مه کوئ چې زه به د دین ملګری شم، زه به دین له فایدې ورکوم او زما د لاسه به مخکې شي. نه، که ته په دې قافله کې موږ سره ملګری شوې او په دې کښتۍ کې کښېناستې نو خپل ځان به بچ کړي.